قبل اس کے کہ ہم مقالات کا آغاز کریں، مناسب سمجھتے ہیں کہ اپنے خصوصی مہمانان کا استقبال کرنے کے لیے اس کالج کے مینیجر محترم فیضان ایڈوکیٹ صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ صدر مجلس محترم مولانا عمیر صدیق ندوی صاحب کی خدمت میں میمنٹو پیش کر کے استقبال کریں۔ وہ بھی دے اب میں بصد احترام مدرسے کے صدر مدرس پرنسپل مولانا ڈاکٹر جاوید اخضر قاسمی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج کے مہمان خصوصی پروفیسر ابو سفیان اصلاحی صاحب کی خدمت میں میمنٹو پیش کر کے ان کا استقبال فرمائیں۔ مولانا حفیظ اللہ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ مہمان خصوصی مولانا عمر اسلم صاحب کی خدمت میں میمنٹو پیش کر کے ان کا استقبال فرمائیں۔ ان کو بھی بھائی دیجیے، ان کو بھائی دیجیے۔ جناب محمد وامد صاحب سے گزارش ہے کہ آپ جناب فیروز طلعت صاحب کی خدمت میں میمنٹو پیش کر کے ان کا استقبال کریں۔ یہ ان کو دیجیے۔ حاجی افضال صاحب سے گزارش ہے کہ آپ پروفیسر طاہر صاحب، محمد طاہر صاحب پروفیسر شبلی کالج، ان کا استقبال فرمائیں۔ اب میں بصد احترام مہمانان خصوصی اور صدر مجلس پروفیسر ابو سفیان اصلاحی صاحب اور مولانا عمیر صدیق صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری جانب سے میمنٹو اس کالج کے مینیجر اور پرنسپل صاحب کی خدمت میں پیش کر کے مقالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں مولانا محمد عاصم کمال صاحب استاد مدرسہ بیت العلوم سرائے میر سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور 5 سے 7 8 منٹ میں اپنے مقالے کا خلاصہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع ہے غربت کے خاتمے کے لیے قانون شریعت۔ دنیا دار الاسباب دار العمل ہے، اور یہاں انسان جسم و جان لے کر آیا ہے۔
جسم ظاہر اور غالب ہے، روح غائب اور مخفی ہے۔ یہاں روح پر جسم حاوی ہے اور جسم گوشت پوست سے بنا ہے، جس میں حس اور شعور رکھا گیا ہے، جس کے لیے غذا اور مادی اسباب کی حاجت ہے۔ البتہ ایک انسانی جسم کی بہت سی ضروریات ہیں، کھانے پینے، اوڑھنے پہننے، لگانے، استعمال کرنے۔ اسی طرح موسم کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، بیماری اور صحت کے اعتبار سے، انفرادی اور اجتماعی نظام کے حساب سے، یعنی بغور دیکھا جائے تو ضرورتوں کا یہ تقاضا اتنے وسیع پیمانے پر اور طویل قطار میں ہے کہ انسانی عمریں اس کے آگے بہت محدود نظر آتی ہیں۔ پھر ضروریات کبھی ضرورت کے زمرے سے آگے بڑھ کر خواہشات کے درجے میں چلی جاتی ہیں، کبھی آسائش اور تعیش تک پہنچ جاتی ہیں۔ اب ہر فرد انسانی اپنی نوعیت کے لحاظ سے اپنے جسم کے تقاضوں کو دیکھے اور ان کے حصول اور کسب کی کوشش کرے، اپنی وسعت اور طاقتور اسباب ضروریہ کے انتظام کی فکر و سعی کرے، اس کے لیے شکلیں بنائے، ترتیب وجود میں لائے اور ان اسباب کی فراہمی کے راستوں میں غور کر کے عملی اقدام کرے، تجربہ کاروں کے مشوروں سے استفادہ کرے۔ کوئی فرد خود کو بے نیاز تصور نہ کرے، بیکار نہ بیٹھے، بلکہ ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے رزق حلال کی تلاش میں اپنی صلاحیتوں اور کمالات کو کام میں لائے، کیونکہ بنیادی ضروریات کا یہ تقاضا اتنا اہم اور لابودی ہے کہ دین و مذہب نے بھی نہ صرف اس پر توجہ مبذول کرائی ہے بلکہ کمانے اور کسب حلال کے لیے فضائل ارشاد ہوئے ہیں، اور یہ پیغام دیا کہ تلاش معاش کی کوشش اور پیشہ اختیار کرنا یہ انسان کی آبرو کی حفاظت کرتا ہے اور اس سے تکلیف و تنگی کو بھی دور کرتا ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حلال کمائی کی تلاش ایک فرد کے بعد دوسرا فرد ہے۔ اس حدیث کے تحت امام شرف الدین لکھتے ہیں کہ یہ ایسا فرد ہے جس کی انتہا نہیں، اس لیے کہ حلال کمانا پرہیزگاری اور تقوی کی بنیاد ہے۔ حدیث مذکور کے متن کے طور پر باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جب نماز ادا ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضل یعنی رزق کو تلاش کرو۔ اس حکم ربانی سے کمائی کی مشروعیت کا ثبوت ملتا ہے اور کسب حلال کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ یہ پھر عنوان ہے کہ کیا اپنے اور اپنے تعلق داروں کے لیے کمانا عیب کی چیز ہے؟ اس کے تحت ہم نے حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ یہ حدیث زمانہ حاضر کے لیے بہت بڑا پیغام ہے اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت جو بیکار وقت کا ضیاع کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کے لیے مناسب کوششیں نہیں کرتے، یا پھر دوسروں کے سہارے جینا چاہتے ہیں، یا ان کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں کچھ محنت نہ کرنی پڑے، بیٹھے بٹھائے مفت خوری کا موقع ملتا رہے۔ حالانکہ اس ذہن اور اس سوچ سے سماج اور معاشرے پر بہت سے غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہاری سب سے پاکیزہ روزی جو تم کھاؤ وہ ہے جو تمہاری اپنی محنت اور کوشش سے ہو۔ اس کے بعد عنوان قائم کیا ہم نے کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ کمائی نہیں کرتے، بیکار رہتے ہیں، اس کے بہت سے نقصانات ہیں، اس کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا عنوان ہے بیکاری کے اسباب، لوگ کمائی کیوں نہیں کرتے، کسب حلال کی کوششیں کیوں نہیں کرتے۔ اس ضمن میں بہت سے اسباب ذکر کیے ہیں، مثلا کوئی ہنر کوئی فن نہیں ہوتا، یا انسان کی اپنی ذاتی سستی اور کاہلی ہوتی ہے، یا بسا اوقات آدمی کوشش کرتا ہے معاشرے میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی بلکہ اس کا حوصلہ توڑا جاتا ہے، یا بسا اوقات آدمی کے اندر استقلال نہیں ہوتا، کسی کام میں پختگی نہیں ہوتی، بے صبری ہوتی ہے۔ تو ان اسباب سے بھی آدمی کسب کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی محنت و کوشش پر ہی اللہ کی مدد آتی ہے، اور سچ یہ ہے کہ کوشش کرنا ہی انسان کا کام ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی جانب سے تقسیم ہوتا ہے تو صبر اور حوصلے کے ذریعے اس کے ساتھ پر امید رہا جائے اور اس کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے۔ اور ہم نے پھر کسب حلال کے جو فضائل ہیں اور قرآن حدیث میں جو ترغیب ہے بہت سے حوالوں سے اس کو نقل کیا ہے، اور ہم نے یہ غور کیا کہ غربت کے خاتمے کے لیے سب سے بڑا علاج یہ کہ ہر آدمی کسب کرے، ہر آدمی کوشش کرے، اس لیے کہ کوئی بھی حکومت، کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی کسی کو غنی نہیں بنا سکتی، اس کی ضرورت کا تکفل بہت حد تک نہیں کر سکتی، اور یہ قدرت کا اور باری تعالیٰ کا بھی مزاج ہے کہ وہ لوگوں کو اتنا مال نہیں دے سکتی اور نہ دینا چاہتی ہے کہ لوگ گھر بیٹھے بٹھائے اپنی ضرورت پوری کر لیں، بلکہ کوشش کرنا یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اس موضوع کا، اس عنوان کا مقالے کا دوسرا جو موضوع ہے کہ شریعت نے اس کے لیے
اگر غربت معاشرے میں آ جائے اس کے لیے کیا انتظام کیا ہے، اس کو ہم نے ذکر کرتے ہوئے انسانی آبادی میں اصل یہ ہے کہ لوگ خود کفیل ہوں، کسی پر تکیہ کیے ہوئے نہ ہوں، خود مختاری دکھاتے ہوئے اپنی اور اپنے ماتحتوں اور دست نگروں کی ضرورت کا از خود انتظام کریں اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، جس میں کوتاہی، غفلت اور سستی سے کام نہ لیں اور مقدور بھر رزق حلال کمائیں۔ لیکن اگر کوئی باوجود قدرت و ہمت کے کسب حلال کی جانب متوجہ ہو لیکن متوجہ نہ ہو بلکہ بے غیرتی سے لوگوں کے سامنے دست زوال دراز کرے اور لوگوں سے اپنی ضروریات کا اظہار کر کے ان کے پورا کیے جانے کا مطالبہ کرے تو ایسا شخص سخت گنہگار اور ذلیل حرکت کا مرتکب ہے۔ البتہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے افراد ہیں جو اسباب ضروریہ کے مالک نہیں ہیں اور وہ اپنی ضرورت کا انتظام یا تو کر نہیں سکتے یا باوجود سعی کے کرنے میں کامیاب نہیں ہیں اور غربت و افلاس نے ان کے آنگن میں اپنا بسیرا ڈال دیا ہے، مثلا بیوہ، یتیم، بوڑھے، معذور، بیمار وغیرہ۔ تو یقیناً یہ لوگ عذر شرع توجہ کے محتاج ہیں اور ہمدردی و مروت کے مستحق ہیں، اور انسانوں بالخصوص مسلمانوں کا اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ اس قسم کے لوگوں کی جائز حاجتوں کا انتظام کریں، چاہے وہ مطالبہ کریں یا نہ کریں، اور اس کے لیے شریعت اسلامیہ کے ذخیرے میں بڑی ترغیب آئی ہے، اس پر بڑے فضائل و انعام و کرام کا وعدہ ہے اور دین و دنیا میں بہت سے نوازشات کی خوشخبری ہے، کیونکہ جس طرح دنیا میں دستور ہے کہ بڑے اداروں کے چھوٹے چھوٹے دفاتر ہوتے ہیں تاکہ ادارے کے مفادات عام آدمی تک ترتیب کے ساتھ بآسانی پہنچ سکیں، اب اگر ان چھوٹے دفترداروں نے خیانت کی اور لوگوں کو ان کا حق نہ پہنچایا اور مراعات روک لی تو یہ لوگ ظالم اور قصوروار ٹھہریں گے۔ اسی طرح باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کے گزر بسر کے ذریعوں کو ان کے درمیان بانٹ دیا ہے اور ہم نے ان کے ایک کو دوسرے پر رتبے میں بڑھا دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو خوب مال دیا ہے اس لیے نہیں کہ وہ خرچ نہ کریں اور ذخیرہ کرتے رہیں بلکہ اللہ کے بندوں اور کمزوروں پر خرچ کرنے کے لیے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو رحمت الہی سے محروم ہوں گے۔ چنانچہ اسلام نے جس دور اور جس ماحول میں اپنی آمد درج کرائی وہاں بھوک اور خوراک ایک اہم مسئلہ تھا۔ مختلف اسباب کے تحت عرب کے عمومی ماحول میں غذا فراہمی ایک قابل توجہ اور فکرمند مسئلہ تھا، بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ تھا، اور باوجود اس کے کہ عرب کی غذا انتہائی سادہ اور فطرت سے قریب تر تھی، تاہم عام لوگوں کے لیے اس کا حصول اس قدر آسان بھی نہ تھا۔ عرب ریگستانی علاقے سے وابستہ تھے جہاں پانی اور غلہ دونوں طرح کی مشکلات درپیش تھی، اس لیے اسلام اور پیغمبر اسلام نے انسانی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے سب سے پہلے مال خرچ کرنے کا ایک اہم مصرف بھوکوں کو کھانا کھلانا اور پیاسوں کو پانی پلانا قرار دیا تھا۔ اگرچہ عرب کے اس ماحول میں ضیافت اور کھلانے پلانے کا بھرپور مزاج تھا اور عرب بخل اور ذخیرہ اندوزی کے عار سے اجتماعی سطح پر بہت حد تک محفوظ تھے، لیکن مہمان نوازی کا یہ وصف جو سراہنے کے لائق تھا اس میں چند مشکلات تھیں۔ مثلا یہ کہ عام طور پر خود کھلانے والوں کے پاس اتنی وافر مقدار میں اشیاء خردنوش کا وجود نہ تھا کہ وہ بافراغت کھلانے پلانے کا باقاعدہ انتظام کر سکیں۔ وہ اپنے پاس موجود چیزوں سے ضیافت کرنے میں ذرا تردد نہ کرتے تھے، لیکن غذا کی قلت کے بہرحال شکار تھے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ یہ کار نمایاں یا تو خاندانی شرف و شرافت یا ریا و نمود یا بعض لوگوں کی جانب سے خلوص اور خدمت خلق کے جذبے سے تکمیل پاتا تھا۔ اسلام نے اس کو نہ صرف بڑھاوا دیا بلکہ اس پر اکرام پھر ایثار کا عنوان لگا کر اس باب میں نئی تبدیلی پیدا کی اور اس کو ایک خوشنما عنوان بنا دیا۔ اسی طرح اکرام و خدمت کے لیے ذات پات اور نسل و خاندان یا ریا و نمود کے اثرات کو یکسر کالعدم کر دیا اور خدمت خلق کو محض عبادت کی طرح تمام مفادات کے آلائشوں سے پاک صاف کر دیا، اور اس کا یہ تاثر دیا گیا کہ باعتبار تخلیق انسان نائب خداوند اور خلیفہ ارضی کا عہدیدار ہے، اور اس سبب سے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام مخلوق کے لیے رزق رسانی اور فائدہ پہنچانے کے طور پر اہم کردار ادا کرے اور لوگوں کی ترزیق و ترسیل کے لیے واسطہ و ذریعہ بنے اس مال میں سے جو اس کو اس کے پروردگار کی جانب سے ودیعت ہوا۔ اس کے بعد عنوان ہے اخلاقی اور سماجی فرمودات اور ان کی شکلیں۔ اس ضمن میں ہم نے قرآن حدیث سے بہت سے حوالے نقل کیے ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے اور بھوکوں کے لیے ان کے کپڑے کا اور کھانے پینے کا انتظام کرنے کی فضیلت ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے اور پیاسوں کو پانی پلانے سے متعلق حضرات صحابہ کرام کے عملی نمونے اس قدر حیرت انگیز اور قابل رشک ہیں کہ دنیا ان کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، اور یہ صحابہ کرام ہی کی شان تھی کہ انہوں نے اپنی ضروریات کو مؤخر کیا اور خلق خدا کی ضروریات کو مقدم کیا، ایثار، اکرام، حسن خلق اور مکارم اخلاق کا اعلیٰ کردار ادا کیا، جن کو پڑھنا اور سننا یقیناً ایمان افروز اور اسلام کی خوبصورت تصویر پیش کرنے والا ہے۔ اس کے بعد عنوان ہے کہ اطعام طعام و امداد غربا کی قانونی شکلیں۔
اسلام نے انفاق اور مال خرچ کرنے کے اس وسیع عنوان کو صرف ترغیب و تائید تک محدود نہیں رکھا، بلکہ بعد قانونی و واجبی شکلوں سے اس کو تقویت بخشی ہے اور مسئلہ خوراک و حاجت روائی کو بہت حد تک حل کر دیا ہے، جن میں سے زکوٰۃ المال، زکوٰۃ النفس، ادائے واجب، تاوان اور کفارات وغیرہ اہم عنوان ہیں۔ اس لیے وہ مواقع جہاں شریعت نے بطور قانون مال خرچ کرنے کو حکم صادر فرمایا ہے، وہاں ان کا مصرف اور محل بھی متعین فرما دیا ہے، جس کا براہ راست فائدہ اہل حاجت اور ضرورت مندوں کو پہنچے گا۔ ذیل میں ان شکلوں کو اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، میں صرف اس کا نام لے لیتا ہوں۔ جو چیزیں شریعت نے ہمارے اوپر عائد کی ہیں اور اگر صحیح معنی میں ان کو ادا کیا جائے تو واقعی ہمارے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، مال کی زکوٰۃ۔ مال جو مسلمانوں پر اور جو لوگ مستحق ہیں ان پر مال کی زکوٰۃ، اس کی تفصیل سے واقف ہیں۔ پیداوار کی زکوٰۃ، عشر ہو چاہے نصف عشر ہو، صدقہ فطر ہے، نظر و منت کا صدقہ ہے، دیگر صدقات نافلہ ہیں، کفارہ زہار، کفارہ صیام، کفارہ یمین، کفارہ ایلا، کفارہ جنایات، دم احصار، جاندار کی قربانی۔ مختصر یہ کہ ان تفصیلات سے واضح ہو گیا کہ شریعت اسلامیہ نے معاشرے میں خوراک اور روٹی کپڑا اور ضروریات زندگی کا کس قدر اہتمام اور خیال فرمایا ہے، اور غریب کی ضرورت پوری کرنے اور غربت کے خاتمے کے لیے کتنا مضبوط نظام بنایا ہے کہ اگر اس نظام پر عمل ہو جائے تو ہر معاشرے اور ماحول میں خوراک کا مسئلہ حل ہو جائے اور کسی غربت و افلاس کے مارے ہوئے کو دریزہ گری کرنے اور در بدر پھرنے کی حاجت نہ ہو۔ نیز ان سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اسلام کو انسانوں کی ضروریات اور مسائل کا کس قدر احساس ہے اور قانون اسلام اس کے لیے کس قدر سنجیدہ اور عملی طور پر داعی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ اسلام کے اس گوشے کو زبانی و عملی طور پر اقوام عالم کے سامنے لایا جائے تاکہ اسلام سے قربت پیدا ہو اور اس کے تئیں نفرت و غلط فہمی کا ماحول ختم ہو اور خدا کی بسائی ہوئی بستی میں اس کے بندے اور بندیاں غربت کی ذلت میں دم نہ توڑے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے آئیے۔ پروفیسر ابو سفیان اصلاحی صاحب سے گزارش ہے کہ مقالہ نگار مولانا عاصم صاحب کی خدمت میں یہ میمنٹو اور پیش کر کے